الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 13 اگست کے موقع پر ہماری جامعہ کنز الانوار ہر سال جشن پاکستان آزادی پاکستان 14 اگست مناتی ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا ہے اس پروقار تقریب کا، جس میں ہماری جامعہ کی مختلف طالبات ملی نغمے اور تقاریر وغیرہ پیش کریں گے، اور ان تقاریر میں ہم اپنے بچوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ کس طرح تحریک پاکستان چلی، کس طرح پاکستان کو ہم نے حاصل کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور اس تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کا کیا کردار تھا، وہ کون کون سے علماء تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا اور تحریک پاکستان کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ وہ جو بچوں کی تقریب ہوگی اس کی بھی جھلکیاں ہم ڈالیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم آزاد ہیں، اور یہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کی نعمت کو وہی جانتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور دیکھا ہو، غلامی کے دن دیکھے ہوں، اور پھر جب وہ آزاد ہوتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں، تو انہیں اپنی آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اپنی آزادی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، اس میں ہمارے بزرگوں، لاکھوں بزرگوں کے خون کی قربانی شامل ہے۔ وہ وقت بھی تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کو انگریز اور ہندو یہ دونوں قومیں مل کر دبا رہے تھے، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر انہیں تعلیم سے پیچھے رکھا جا رہا تھا۔ تو اس وقت دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس کی تائید علماء اہل سنت نے فرمائی۔ بحیثیت دو قومی نظریہ جب پیش کیا گیا تو کانگریزی جو لیڈران تھے، جو ہندو بنیے تھے، تو ان میں تو صف ماتم بچ گئی کہ یہ تو علیحدگی والی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ دو قومی نظریہ اصل میں ہندوستان کو بانٹنے کی سازش ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ہندوؤں کو، اپنے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ دو قومی نظریہ اصل میں گو ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے مترادف ہے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے کو بھی بھڑکایا اور کہا یہ دو قومی نظریہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ باقاعدہ یہ سازشیں ہوئیں۔ دو قومی نظریہ، قائد اعظم نے کہا، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ حقیقت ہے دو قومی نظریہ، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ مسلمان ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، جبکہ ہندو کئی ایک بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ مسلمان توحید پرست ہیں، مسلمان کے اندر اونچ نیچ نہیں، جبکہ ہندوؤں کے اندر طبقات بٹے ہوئے ہیں، کوئی برہمن ہے تو کوئی اچھوت ہے تو کوئی چھتری ہے۔ آج بھی نیچ ذات کے ہندوؤں کو مندروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانیت سے گرے ہوئے جو قاعدے قوانین ہیں
وہ ان نیچ ذات کے ہندوؤں کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان، ہمارے یہاں تو اونچ نیچ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونچ نیچ کو ختم کر دیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی اعجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پہ۔ تو دو قومی نظریہ یہ بڑا پاورفل تھا، اس کی حمایت اور اس کے پرچار میں علماء اہل سنت نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، وہ چاہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہوں، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، اسی طرح مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء جنہوں نے باقاعدہ اس دو قومی نظریے کی حمایت کرتے ہوئے اپنے جو مریدین تھے ان کو بھی پاکستان کی حمایت کے لیے کھڑا کیا، اور یہ نعرہ بلند ہوا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور الحمدللہ پاکستان بنا۔ جو ہندوؤں نے اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے، مسلمان آج پاکستان کے اندر تباہ ہیں، مسلمان آج پاکستان کے اندر کیا پریشان ہیں؟ نہیں، آج ہم آزاد ہیں، 5 وقت مساجد کے اندر بلند آواز سے اذانیں دی جاتی ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر ہمیں اپنے اسلامی رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، بقرعید کا جب موقع آتا ہے تو وہاں پہ کتنی دقت مسلمانوں کو ہوتی ہے، اور گائیں کے نام پر کتنے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، آج رک رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ مسلمان قسمیں کھا کر بھی حب الوطنی اپنی بتائیں گے، لیکن یہ ہندو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے سب کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ قرارداد پاکستان اسی دو قومی نظریے کے تحت کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، اس قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی، اور اس جد و جہد میں کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس طرح دی کہ 27 رمضان المبارک کی رات میں پاکستان مادر وجود میں آیا۔ الحمدللہ آج پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کو لوٹنے کھانے والے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن یہ وہ وقت ہے 2020 جس میں پاکستان نے عروج کرنا شروع کیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں راج کرے گا، پاکستان اسلامی بلاک کے اندر یہ لیڈر بنے گا، اور مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہوں گے انشاءاللہ پاکستان ان کی داد رسی کرے گا۔ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ اگر ایک ایک فرد، مجھے دیکھنے والے دنیا جہاں میں چینل جامعہ کنز الانوار، یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے جامعہ کنز الانوار، اس کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ پاکستانی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پاکستان کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ ہم جہاں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں وہیں اپنے گلی اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر سے کچرے کو باہر نہ نکالیں۔ محلے میں چند نوجوان مل کر اور گلی کوچوں کے اندر اگر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو ان کچرے کو تلف کرنے کی کوشش کریں، کوڑا کرکٹ صاف کریں۔ یہ بارشوں کے دن چل رہے ہیں،
یہی گھروں سے پھینکے جانے والا کوڑا جب ہماری سیوریج لائن کے اندر جاتا ہے، نالوں میں جاتا ہے، تو وہ پانی جیم ہو جاتا ہے اور پانی باہر نکل آتا ہے۔ یہ ہماری خوبصورت روڈ، ہماری خوبصورت گلیاں، یہ گندے پانی، گندے تالاب کا نظارہ پھر پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی زیادہ غلطی۔ تو ہم اگر جس طرح اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی گلی محلے کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اس طرح ہمارا شہر بھی صاف ستھرا ہوگا، اس طرح ہمارا ملک پاکستان بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہمارے گھر کے سامنا صاف ستھرا ہو، ہے نا؟ تو اسی طرح ہم اپنی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے گھر کے کچرے کو صحیح مقام اور صحیح جگہ پر تلف کریں، صحیح جگہ پہ ڈالیں کہ وہ کچرا جو ہے وہ کسی رکاوٹ کا باعث نہ بنے جب بارش ہے۔ یا ابھی بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، اور جب بارشوں کا پانی روڈ پر آتا ہے، نالوں میں جاتا ہے، یہی کچرا اس سارے سیوریج نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا خوبصورت محلہ، ہمارا خوبصورت علاقہ، ہمارا خوبصورت شہر، ہمارا خوبصورت پاکستان وہ گندگی کا ڈھیر کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، ہماری یہ دعا ہے، اور یہ ترقی اور عروج اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے، یہ قائم رہے، دائم رہے، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی سلطنتیں ایسی ہیں جو دین کے نام پہ بنی، اور اس میں ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان جب بنایا جا رہا تھا تو اس کے اندر یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں، منفی پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں اور پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو خوب ترقی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اچھے لیڈران ہوں، ہمارے سربراہان دین اور وطن سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 14 اگست کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، آج 13 اگست ہے، اور ہماری جامعہ میں باقاعدہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں بچیاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ ملی نغمے اور تقاریر وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کی جھلکیاں جو ہیں، ان بچیوں کے نغمے، اگر ممکن ہوا تو تقاریر کی بھی جھلکیاں انشاءاللہ ہم آج رات تک اپنے اس 13 اگست کے پروگرام کی جھلکیاں انشاءاللہ ڈالیں گے۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ہمارا یہ جو ادارہ ہے جامعہ کنز الانوار، الحمدللہ کم و بیش 350 بچیاں اس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 50 کے قریب اس میں عالمہ بن رہی ہیں الحمدللہ۔ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن، بلوچ گوٹ، 7F، کراچی، پاکستان۔ کرائی کی جگہ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں ترقی دے، ہم پاکستان کے لیے بہترین نوجوان تیار کر سکیں، وہ مائیں اور بہنیں تیار کر سکیں جن کی گودوں سے محب وطن پاکستانی پیدا ہوں، ان کی پرورش ایسی ہو کہ جن کے دلوں میں وطن سے محبت کا جذبہ ہو۔ جب مائیں تربیت یافتہ ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی وہ ملک سے بھی محبت کرنے والی ہوگی اور اپنے دین سے بھی محبت کرنے والی ہوگی، انسانیت کا جذبہ ان کے دل کے اندر ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم دوسرا اس اپنے جشن آزادی کے پروگرام کو انشاءاللہ دوسرا جو حصہ ہے وہ بہت جلدی ہم اپلوڈ کر دیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔